بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ بایولوجی کی آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز۔ بایولوجی کا دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا وہ تھا بایولوجی کی شاخوں کے بارے میں، بایولوجی کی کتنی شاخیں ہیں اور ہر شاخ میں جو ہے وہ کیا اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کی ہم نے جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں ایکسپلینیشن کی تھی۔ آج جو پڑھنے جا رہے ہیں کہ بایو جو ہے اس کا دوسری سائنسی علوم کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس لیے ہمیں دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑتا ہے، کیوں ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم بایولوجی کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیمسٹری اور فزکس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ریاضی کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اکنامکس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بایولوجی جو ہے وہ اٹس سیلف ایک سبجیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے سائنسی علوم کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ون بائی ون جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بایولوجی جو ہے جانداروں کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے متعلق معلومات جو ہیں وہ کس میں شامل ہیں؟ بایولوجی میں شامل ہے، لیکن ان کا تعلق، وہ جو معلومات ہیں ان کا تعلق بایولوجی کے علاوہ دوسری سائنسز کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ سائنس کی ہر شاخ کا جو تعلق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اگزامپل ہے آپ کے پاس کہ اگر ہم جانوروں کی حرکت کا مطالعہ پڑھتے ہیں تو ہم جانوروں کی حرکت کا مطالعہ پڑھ رہے ہیں تو اٹس مین کہ ہم بایولوجی کی اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن ہم حرکت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فزکس میں جو ہے وہ ہمیں حرکت کے قوانین بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، یعنی فزکس میں ہم جو ہے وہ حرکت کے قوانین کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو جس قانون کے مطابق فزکس میں حرکت موجود ہے اسی قانون کے مطابق جاندار بھی حرکت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو شاخ ہے، سب سے پہلے جو تعلق ہے بایو کا وہ ہے فزکس کے ساتھ، یعنی بایو فزکس ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا تعلق فزکس کے ان قوانین کے مطالعے سے ہے جن کا اطلاق بایولوجیکل مظاہر پر ہوتا ہے، یعنی بایولوجی پر جن کا اطلاق، جن کا استعمال ہوتا ہے نا، وہ قوانین جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے آپ کو وہ ہے کہ جب فزکس میں جو لیور ہے کہ لیور کس طرح سے کام کرتا ہے، بالکل اسی اصول پہ جانداروں کی ٹانگیں بھی کام کرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بایو فزکس کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے۔ نیکسٹ ہے بایو کیمسٹری۔ تو بایو کیمسٹری کیا ہے؟ کیمسٹری جو ہے جس میں ہم کیمیائی ترکیب، ساخت کے بارے میں جو ہے کیمیکلز کی، ایلیمنٹس کی پتہ کرتے ہیں۔ تو اب اس کا بایو کے ساتھ کیسے لنک ہے؟ چونکہ بایو جو ہے وہ جانداروں کا مطالعہ ہے، جانوروں کا مطالعہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بایولوجی میں جاندار یا جانور یا جیسے ہم ہیں، ہم جب خوراک کو اپنے جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس خوراک کے اندر صرف اور صرف کہہ لیں کہ بایولوجیکل چیزیں نہیں ہوتی، اس خوراک کے اندر جو ہیں وہ کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، لپڈز ہیں، تو ان کے اندر کاربن اور ہائیڈروجن موجود ہوتے ہیں۔ کاربن اور ہائیڈروجن آپس میں بانڈز کے ذریعے لنکڈ ہوتے ہیں، تو ان بانڈز کے بارے میں، ان کہہ لیں کہ جو کیمیکل بانڈز ہوتے ہیں ان کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہم کیمسٹری میں کرتے ہیں۔ تو جاندار جو غذا اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، خوراک لے کے جا رہے ہیں، اس کے اندر کیمیکل بانڈز موجود ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جانوروں کے اندر میٹابولزم ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بایو کا کیمسٹری کے ساتھ بھی تعلق موجود ہے، یعنی اگر ہم بایولوجی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کیمسٹری کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے کیمسٹری، بانڈز کیا ہیں، کیسے وہ بانڈز ٹوٹتے ہیں، کیسے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ فوٹو سینتھیسس اور ریسپائریشن کے جو میٹابولزم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کیمسٹری کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ فوٹو سینتھیسس کیا ہے؟ پودے جو ہیں وہ خوراک بنا رہے ہیں، لیکن وہ خوراک بنا تو رہے ہیں، اب پودے ہیں، جاندار ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ جب پودے خوراک بناتے ہیں تو اس خوراک
کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، واٹر مالیکیولز موجود ہیں، پھر گلوکوز بنتی ہے، اس کے علاوہ انرجی ملتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ ریسپائریشن کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پروسیسز، یہ سارے کا سارا میٹابولزم ہم کیمسٹری میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اسی لیے چونکہ یہ جانداروں کے اندر مراحل ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں سبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، بایو کیمسٹری جو ہے۔ اس کے بعد ہے بایو میتھمیٹکس۔ اب میتھمیٹکس آپ کو پتہ ہے ریاضی کے اصول ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کا بایو کے ساتھ کیسے لنک ہے، جانداروں کے ساتھ کیسے لنک ہے؟ تو چونکہ میتھمیٹکس جو ہے، اب ہم کہتے ہیں جیسے اس کی سمپل اگزامپل لی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ جو شرح خواندگی ہے، یعنی کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں، تو جب ہم شرح خواندگی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنے پرسنٹ، کتنے فیصد، تو کون کس کی بات کی جا رہی ہے؟ لوگوں کی، جانداروں کی۔ چونکہ ریاضی کے جو اصول ہیں، پرسنٹیجز وغیرہ ہیں، وہ انسانوں پہ اپلائی ہو رہی ہیں، جانداروں پہ اپلائی ہو رہی ہیں، تو اس لیے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی کل آبادی، اب اس آبادی میں جو ہے وہ جاندار رہ رہے ہیں، ظاہر ہے انسان رہ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں انسانوں کی آبادی۔ تو آبادی میں ہم کاؤنٹنگ کی بات کرتے ہیں، یعنی ریاضی کے اصولوں کی بات کرتے ہیں، اس کے اصولوں کے مطابق اس کی ہم جو ہے وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں۔ چونکہ ہم جانداروں کی گنتی کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ہے بایو میتھمیٹکس۔ یہاں کا ہے کہ اس کا تعلق میتھمیٹکس کے اصول اور طریقے استعمال کر کے بایولوجیکل اعمال کا مطالعہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تجرباتی کام کے بعد اکٹھے ہونے والے اعداد و شمار کے تجزیے کے لیے بایولوجسٹ کو میتھمیٹکس کے اصول استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایک چیز جو ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ کتنا ہے، انسانی جو جسم ہے اس کا ٹمپریچر کتنا ہے، تو اینڈ پہ جو ہم اس کا رزلٹ نکالتے ہیں، جو نتیجہ نکالتے ہیں، وہ ہم ریاضی کے اصولوں کو مد نظر کر کے نکالتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بایو میتھمیٹکس جو ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ نیکسٹ ہے بایو جیوگرافی۔ بایو چونکہ جاندار ہیں، جیو کا مطلب ہے زمین اور گرافی کا مطلب ہے پھیلاؤ، یعنی کہ ایکسپینشن۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم جاندار جو ہیں یعنی زمین کے کس کس حصے پہ پھیلے ہوئے ہیں، چونکہ ہم جانداروں کے پھیلاؤ کی بات کر رہے ہیں، زمین کے اوپر کس طرح سے ان کا پھیلاؤ ہے، کس طرح سے وہ زمین کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں، ان کی تقسیم کیا ہے، یعنی کسی علاقے میں کتنے پرسنٹ ہیں، کسی علاقے میں کتنے پرسنٹ جاندار ہیں۔ تو چونکہ ہم زمین کے اوپر ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں، پھیلاؤ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ بایو جیوگرافی ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق زمین کے مختلف جغرافیائی حصوں میں جانداروں کی سپیشیز کی موجودگی اور پھیلاؤ کے مطالعے سے ہے۔ اب یہاں پہ جانداروں کی سپیشیز کی موجودگی، سپیشیز سے کیا مراد ہے؟ سپیشیز سے مراد ایسے جاندار جو آپس میں جنسی تولید کرتے ہیں اور اپنے جیسے نئے جاندار پیدا کرتے ہیں، وہ گروپ جو ہے وہ سپیشیز کہلاتا ہے۔ اور ان سپیشیز کا پھیلاؤ، جیسے ہم انسانوں کی سپیشیز ہے تو ہم انسان صرف پاکستان میں موجود نہیں ہے، اس کا ہمارا پھیلاؤ جو ہے وہ افریقہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کنٹریز میں، یعنی دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ تو انسانوں کی سپیشیز زمین پہ کتنی ہے، کہاں کہاں پہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں جب ہم انسانوں کے یا کسی بھی جاندار کے جو ہے وہ پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں تو ہم بایو جیوگرافی میں کرتے ہیں۔ بایو جیوگرافی کے ذریعے مخصوص جغرافیائی علاقوں کی خصوصیات کے علم کو استعمال کر کے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی خصوصیات کا تعین کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ افریقہ کے لوگوں کا رنگ کیسا ہے، امریکہ میں رہنے والے لوگ پہچانے جاتے ہیں، پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، کس بیس پہ؟ ان کی آب و ہوا کی بیس پہ، ان کی خصوصیات کی بنیاد پہ جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ بایو اکنامکس۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا تعلق معاشی حوالے سے جانداروں کے مطالعہ سے ہے، یعنی ہم جب معیشت کی بات کرتے ہیں کہ کتنا نفع ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا ہم نے سرمایہ لگایا، کتنا اس سے جو ہے وہ بچت ہوئی، کیا کیا اس سے ہمیں فوائد ہوئے، کیا نقصانات ہوئے، تو یہ ساری جو ہے وہ معیشت کی باتیں ہیں۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ اکنامکس میں ڈسکس کرتے ہیں، معیشت کو معاشی حوالے سے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم جانداروں کی معیشت کی بات کرتے ہیں کہ جانداروں کو کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، تو وہ ہے بایو اکنامکس۔ مثال کے طور پر بایو اکنامکس کے ذریعے گندم کی فصل پر لگائے جانے والے سرمایہ اور اس کی قیمت فروخت کا حساب کر کے نفع یا نقصان کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔
نیکسٹ ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بایولوجی سے منسلک پیشے کون کون سے ہیں، یعنی کہ ایک شخص اگر بایولوجی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے آگے اسے کون کون سے پروفیشنز ہیں، یعنی کہ کیریئرز جو ہیں وہ بایولوجی میں کون کون سے ہیں، کون کون سے کہہ لیں کہ فیلڈز اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں بایولوجی کو پڑھنے کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ آج کے طلباء نے آنے والے کل میں لیڈرشپ کی پوزیشن سنبھالنی ہے، یعنی کہ جو لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہیں وہ آج کے جو طلباء ہیں اگر ان میں ہوں گی تو کل کو ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مطلب پیشے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ جو بایولوجی کا ایک طالب علم جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ میڈیسن سرجری ہے، یعنی بیسیکلی بایولوجی جو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ 10th کرنے کے بعد اگر FSC پری میڈیکل کی جائے، یعنی اس میں بایو کا سبجیکٹ چوز کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ ایک پرسن جو ہے اس کے بعد اگر وہ MBBS کرتا ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو میڈیسن یا سرجری سے مراد کے یعنی وہ میڈیسن کی فیلڈ میں آ جاتا ہے۔ سرجری میں اگر کوئی جسم کسی کا کہہ لیں کہ کہیں سے حصہ جو ہے وہ کہہ لیں خراب ہو گیا ہے یا کٹ لگ گیا ہے یا کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے جسم کا پارٹ، تو اس کو سرجری کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے، نئے حصے جو ہیں وہ جوڑے جا سکتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جیسے رینل سرجری ہے تو اس میں جو گردے ہیں ان کی پتھری نکال لی جاتی ہے۔ رینل کا ورڈ جہاں پہ بھی آئے گا وہ گردوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا، تو گردوں اور جگر کی پیوند کاری وغیرہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو میڈیسن یا سرجری کا شعبہ کوئی بھی طالب علم کب اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دونوں پیشے ہائر سیکنڈری تعلیم یعنی کہ FSC کے ساتھ بایولوجی، اگر FSC جو ہے وہ بایولوجی کے ساتھ کی جائے تو اس کے بعد MBBS کیا جاتا ہے، اور پھر طلباء جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے حوالے سے اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں اور اس کے وہ ماہر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کہہ لیں کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اسی طرح سے مختلف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں، مختلف اسپیشلائزیشنز کرتے ہیں اور اپنے لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچنز ہیں آپ کے مائنڈ میں تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ لکھ کے بھیج دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔